یہ کہانی ایک بطخ کے خاندان سے شروع ہوتی ہے جو کئی سالوں سے ایک ہی تالاب میں رہ رہا ہے۔ اتنے سالوں سے ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے ان کے بچے بھی اب بور ہو چکے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب ایک بہت بڑا بطخوں کا گروہ آتا ہے اور ان کے تالاب میں قیام کرتا ہے۔ یہ گروہ ہجرت کر رہا ہے، یعنی وہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کر کچھ وقت کے لیے کسی اور جگہ جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بطخ پام اور اس کے 2 بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا نئی بطخوں سے بات کرنے چلا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بطخ اسے بتاتی ہے کہ وہ لوگ چھٹیاں گزارنے جمیکا جا رہے ہیں۔ پوچھتی ہے، کیا تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو جلدی سے اپنے والد کو بتا دو۔ پام کا بیٹا وہاں سے جاتا ہے اور اتنے میں اس کے والد میاک وہاں آ جاتے ہیں۔ پام کی چھوٹی بیٹی اپنے بھائی کی شکایت کرتی ہے۔ میاک ایک غصیلے اور سخت مزاج والے والد ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ بیٹی سے بات کرتے ہیں مگر جلد ہی بچوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دوسری بطخوں کا گروہ ان کے پاس آتا ہے۔ اس گروہ کا لیڈر میاک سے کہتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ بھی ہجرت پر جانا چاہتے ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ پام خوشی سے بولتی ہے، ہم جمیکا جا رہے ہیں، وہاں جادو جیسا پانی ہے جو چمکتا ہے۔ یہ سن کر پام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ واقعی وہاں جانا چاہتی تھی کیونکہ تالاب کی زندگی بہت بور ہو چکی تھی، لیکن اس کا شوہر میاک پانی پھیر دیتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں یہاں بہت کام ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، شاید اگلی بار۔ یہ سن کر وہ بطخوں کا گروہ وہاں سے اڑ جاتا ہے اور میاک کا خاندان اداس ہو جاتا ہے۔ پام اپنے شوہر پر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جانتے ہو ہم جانا چاہتے تھے، تم خود بھی بور ہو چکے ہو۔ میاک جواب دیتا ہے، باہر جانا مطلب ہے خطرے کو دعوت دینا۔ پام کہتی ہے، ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا کیا ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایڈونچر ہے، اس سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو سیکھنے کو ملے گا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ رات کو میاک اداس ہو کر تالاب کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے۔ تبھی اس کا چچا آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے ٹھیک کیا، ہمیں کیوں تالاب سے باہر جانا، سیکھو جو ہمارے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ لیکن جیسے ہی میاک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی کی بات نہ مانے گا تو وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے، ہم بھی ہجرت پر جا رہے ہیں۔ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ میاک کی بیٹی اپنے چچا کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے کہتی ہے۔ کافی منانے کے بعد وہ بھی ساتھ چلنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر پہلی بار ہجرت پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ لوگ آسمان کی بلندیوں پر جا رہے تھے، اپنے تالاب کو چھوڑ کر۔ سب اس سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن اچانک موسم خراب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ ایک خوفناک طوفان آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ جہاں وہ چھپے ہوتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا پرندہ آ جاتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے کیونکہ وہ پرندہ شاید انہیں کھانے آیا ہے، مگر وہ پرندہ انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ وہاں ایک اور بڑا پرندہ ہوتا ہے، شاید اس کا شوہر، جو اور بھی خوفناک لگتا ہے۔ یہ پرندے بطخوں کے خاندان کو ایک فرائنگ پین میں ڈال کر سونے چلے جاتے ہیں۔ بطخوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ ابھی تک کسی نے انہیں کھایا کیوں نہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رات کو وہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ بڑا پرندہ انہیں دیکھ لیتا ہے۔ مگر وہ پرندہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ جگہ بہت خطرناک ہے، رات کو شکاری آتے ہیں۔ اسی لمحے ایک بڑی پرانی مچھلی پانی سے نکل کر میاک اور پام کے بچوں کو نگل لیتی ہے۔ شکر ہے مچھلی نے انہیں مکمل نہیں نگلا تھا۔ جیسے ہی وہ پرندہ مطمئن ہوتا ہے، وہ مچھلی دونوں بچوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میاک اور پام حیران رہ جاتے ہیں کہ جنہیں وہ دشمن سمجھتے تھے وہی ان کے مددگار نکلے۔ اگلی صبح بطخوں کا خاندان دوبارہ روانہ ہوتا ہے۔ اس بار آسمان صاف ہوتا ہے اور ہوا میں خوشبو ہوتی ہے۔
پام خوشی سے گاتی ہے، بچے ہنستے ہیں اور میاک بھی خوش دکھائی دیتا ہے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ واقعی وہ زندگی میں کچھ نیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ بالآخر وہ جمیکا پہنچتے ہیں۔ پانی واقعی چمکتا ہے جیسے جادو ہو۔ وہاں کے درخت، پھول اور آوازیں، سب کچھ نیا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ بچے خوشی سے نہاتے ہیں۔ پام ریت پر بیٹھتی ہے اور آسمان دیکھتی ہے۔ تبھی میاک پام کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم ٹھیک کہتی تھی، ہمیں یہ سفر کرنا ہی چاہیے تھا، یہ واقعی جادو جیسا ہے۔ پام مسکرا کر کہتی ہے، زندگی صرف تالاب میں بیٹھنے کے لیے نہیں، اسے جینے کے لیے ہے۔ میاک آہستہ سے کہتا ہے، اور ہم نے جینا سیکھ لیا۔ پھر ان کے بچے دوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں اور بھی آگے جانا ہے، نئی جگہ، نئے لوگ، نئے خواب۔ پام اور میاک ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میاک کہتا ہے، چلو اگلے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یوں ایک بطخ کا خاندان جو صرف تالاب میں رہتا تھا، اب ایک نئی دنیا کا حصہ بن گیا تھا، جہاں ہر دن ایک نیا ایڈونچر ہوتا تھا۔